اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صدق اللہ العلی العظیم۔ این رجبیون، کہا جا رہا ہے کہاں ہے اہل رجب، کہاں ہیں مومنین جو کہ رجب کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ماہ رجب المرجب کو بہترین فضیلتوں سے بھر دیا اور کہا کہ مومنین ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان تمام فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے خداوند متعال نے ماہ رجب کے بہت سارے پیکیجز بتا دیے۔ اب ان پیکیجز میں سے ایک پیکیج کا اگر ذکر کرتی چلوں تو آج کی شب ایک بہترین پیکیج ہے ایک مومن کے لیے۔ کون سا پیکیج، کون سی شب؟ پہلے ہم شب کا ذکر کریں کہ کون سی شب ہے آج جس میں ایک بہترین پیکیج مل رہا ہے ایک مومن کو۔ آج کی شب کو کہا جا رہا ہے لیلۃ الرغائب، یعنی کہ رغبتوں والی رات۔ کون سی رات؟ احادیث میں ملتا ہے کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یعنی رغبتوں والی رات، جس میں فرشتے آسمان سے اہل زمین کے لیے بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آج کی شب جو انسان ایک مخصوص عمل کر لے تو جب وہ قبر میں جائے گا تو خداوند متعال اس کی قبر کو رحمت سے بھر دے گا۔ کون سا مخصوص عمل؟ آج کی شب کی نماز بتائی جا رہی ہے۔ اس نماز کے بہترین بے بہا فائدے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک مشہور حدیث یہ ملتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مومن یہ نماز پڑھے گا اور قبر میں جائے گا تو خداوند متعال اس نماز کو ایک بہترین مجسم کر کے، ایک زیبا ترین خوبصورت ترین مجسم کر کے انسان کی قبر میں بھیجے گا، اور اس وقت اہل قبر مومن کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ نماز کہے گی کہ میں وہ نماز ہوں جس کو تم نے فلاں سال میں، فلاں وقت میں، فلاں شب میں ادا کیا تھا۔ آج میں تمہیں پہلی رات، جو سخت ترین رات ہوتی ہے ایک انسان کے لیے قبر میں جاتے ہوئے، پہلی رات میں تمہارے لیے ایک مدد بن کر آئی ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہوں، اور جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت میں تمہارے سر پر ایک ابر کی طرح سایہ بنوں گی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن زیادہ فضیلتوں میں اگر نہ جائیں اور اس نماز کا ذکر کرتی چلوں کہ کون سی نماز ہے جس کے اتنے فائدے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، بھول جانے سے انسان اس نماز سے قاصر رہ جائے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو فضیلت بتائی گئی ہے اور جو طریقہ اور جو وقت بتایا گیا وہ یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان یہ 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 12 رکعت نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے مثل فجر، اور اس میں کیا پڑھنا ہے کہ بعد سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قدر، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہر 2 رکعت نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور جب یہ نماز 12 رکعت مکمل ہو جائے تو 70 مرتبہ اس طرح سے درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ۔ 70 مرتبہ یہ صلوات پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ سجدے سے اٹھیں تو آپ پھر یہ ورد پڑھیں کہ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ اور 70 مرتبہ جب یہ ذکر پڑھ چکے تو اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں اور 70 مرتبہ اسی ورد کو دوبارہ دہرائیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ ذکر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ نماز پڑھی اور میری حاجت روا نہ ہوئی۔ اور خداوند متعال نے یہ پیکیج دیا ہے انسان کو ماہ رجب کا بہترین، تو کوشش کیجئے کہ سبھی اعمال بجا لائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ باقی ماہ رجب کے اعمال کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔